بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ السلام علیکم۔ CSS PMS گائیڈ میں آپ سب کو خوش آمدید۔ میں ہوں تیمور عمر گوندل اور آج کی اس ویڈیو میں ڈسکس کروں گا انیشیل پرابلمز فیسڈ بائی پاکستان۔ ہم دیکھیں گے کہ پاکستان کو شروع میں آزادی کے ٹائم، آزادی کے فوراً بعد ایسے کون سے مسائل تھے جن کا سامنا کرنا پڑا، کون سے ایسے پرابلمز پاکستان نے فیس کیے۔ یہ کویسچن پیچھے ایک دو دفعہ PMS کے ایگزام میں بھی آیا ہے کہ انیشیل جو پرابلمس تھے پاکستان کے، کون سے مین پرابلمس تھے، تو اس حوالے سے یہ ویڈیو ہے اور اس میں ہم دیکھیں گے کہ ایسے کون سے وہ تمام پرابلمس تھے جو پاکستان نے فیس کیے۔ کچھ پرابلمز ایسے تھے جو کہ ہر نئی اسٹیٹ جو اگر کوئی بنتی ہے تو وہ فیس کرتی ہے، لیکن پاکستان کو کچھ ایکسٹرا پرابلمس کا بھی سامنا کرنا پڑا۔ تو اس ویڈیو میں ہم دیکھتے ہیں ان پرابلمس کو اور ہم ڈسکس کرتے ہیں ان چیزوں کو کہ پاکستان کو وہ کون سے ایسے مسائل تھے جو کہ کچھ پاکستان کو ویسے فیس کرنے پڑے اور کچھ انڈیا کی طرف سے پاکستان پہ ڈالے گئے جو کہ پاکستان کے لیے ایک مصیبت بن گئے۔ اگر ہم اس ٹاپک کو دیکھیں تو ہم دیکھتے ہیں کہ آزادی کی موومنٹ جو پاکستان موومنٹ تھی وہ ایک فیز تھا، ایک سٹرگل کا فیز تھا، سٹارٹ تھی، وہ فیز ختم ہوا تو جو دوسرا فیز شروع ہوا وہ پاکستان کو سٹیبلٹی کی طرف لے کے جانے کا تھا، پاکستان کو پراسپیرٹی کی طرف لے کے جانے کی طرف تھا اور ایک ایگزسٹنس کی طرف تھا کہ پاکستان ایگزسٹ کر سکے۔ پاکستان نے آزادی کے بعد ایسے پاکستان کے حالات ایسے تھے، کریٹیکل تھے، انفیوریبل تھے کہ پاکستان کو کافی زیادہ مسائل فیس کرنے پڑے۔ ان مسائل میں کچھ ایسے مسائل جو انڈیا نے پاکستان کو انڈیا کی وجہ سے تھے، کچھ ایڈمنسٹریشن کی وجہ سے تھے، جس طرح ایک گٹھ جوڑ بن گیا تھا ماؤنٹ بیٹن کا، اور یہ سٹارٹ میں ہی جب پارٹیشن ہوئی 15 اگست 1947 کو، اور اس کے ساتھ ہی آگے جب وہ بارڈرز ڈیمارکیشن ہوئی، باؤنڈریز پنجاب بنگال کی، وہاں سے ہی کچھ پرابلم سٹارٹ ہوئے اور کچھ آگے نئے پرابلم تھے۔ ہم دیکھتے ہیں کہ ان میں کون سے ایسے پرابلمس تھے جو پاکستان نے فیس کیے۔ تو ایک جو سب سے پہلے پرابلم تھا وہ تھا نیو ایڈمنسٹریشن کا، کہ جب آپ آزادی سے پہلے دیکھیں تو مین جو پوائنٹ تھا، مین سٹیز تھے وہ انڈیا میں چلے گئے۔ جس طرح ایڈمنسٹریشن کے حوالے سے ساری ایڈمنسٹریشن دلی میں ہوتی تھی، مین پوائنٹ وہی تھے، تو یہاں پہ ایک انفراسٹرکچر کی کمی تھی۔ دوسرا، جب نئی گورنمنٹ بنی تو اس کے پاس دوسرے جتنے بھی وسائل تھے وہ کم تھے، اور جو ایڈمنسٹریشن تھی اس میں سینئر ایڈمنسٹریٹر نہیں تھے، سینئر آفیسر نہیں تھے ہمارے پاس، سینئر بیوروکریٹ نہیں تھے جو کہ حکومت چلانے کے لیے ضروری تھے۔ جو سینئر تھے وہ انڈیا میں چلے گئے، موسٹلی ادھر ہی رہ گئے، بہت کم لوگ ہمارے حصے میں آئے، تو باقی جو جونیئر تھے اور ان سے ہمیں کام چلانا پڑا۔ تو یہ بڑی پرابلمس تھی جو ایڈمنسٹریشن میں۔ اس کے ساتھ ساتھ ہمارے پاس دوسرے وسائل بھی نہیں تھے ایڈمنسٹریشن کرنے کے لیے، پراپر ایڈمنسٹر کرنے کے لیے۔ تو وہ ایسے وسائل تھے جو ڈے ٹو ڈے افیئرز کے لیے ضروری ہوتے ہیں، چیزیں ضروری ہوتی ہیں۔ ہمارے پاس اکانومی ہماری اس وقت نہیں تھی اتنی اچھی اکانومی، جب ہم ڈیوائیڈ ہوئے تو اکانومی میں بھی ہمیں پرابلم آئی، لیکن وہ ایسے تمام جو اس وجہ سے وسائل تھے وہ کم تھے، اور ان وسائل کی کمی کی وجہ سے چاہے وہ ہیومن ایسٹس ہوں، چاہے وہ ہمارے پاس دوسرے ہوں، منیٹری ہوں، کوئی کسی بھی حوالے سے وہ وسائل کم تھے، تو اس میں ایڈمنسٹریشن میں ہمیں پرابلمز آئی۔ تو دوسرا، اس میں ایڈمنسٹریشن میں ہمیں ایک اور پرابلم جو فیس کرنا پڑا وہ یہ تھا کہ ملک کے دو حصے تھے، ایک ایسٹ پاکستان، ایک ویسٹ پاکستان، اور ان کے درمیان کافی زیادہ فاصلہ تھا، انڈیا کی اسٹیٹ آ جاتی تھی بیچ میں۔ تو وہ جو وہ ایک ڈسٹنس تھا، وہ ڈسٹنس کور کرنا اور ان دونوں حصوں کو پراپرلی ایڈمنسٹر کرنا، یہ بھی ایک بڑی پرابلم تھی، بڑا ڈیفیکلٹ ٹاسک تھا جو کہ پاکستان کو یہ بھی کرنا پڑا۔ تو ان کریٹیکل سچویشن میں پاکستان کے لیے جو ایڈمنسٹریٹو پرابلم آیا، یہ ایک تو ہم کہہ سکتے ہیں کہ یہ پہلا پرابلم تھا جو پاکستان نے فیس کیا۔ اس کے بعد جو دوسرا پرابلم تھا وہ ڈویژن آف ایسٹس کا تھا، کہ جب پارٹیشن ہوئی، پارٹیشن کے ٹائم پہ ایسٹس جو تھے انڈیا میں، وہ ایسٹس کی ڈویژن ہونی تھی، اس ڈویژن میں جو پاکستان کے حصے میں ایسٹس آنے تھے وہ پاکستان کو دینے تھے اور باقی انڈیا میں رہنے تھے۔ اب اس میں دو قسم کے ایسٹس تھے ہمارے پاس، ایک فائنینشیل اور ایک ملٹری ایسٹس، ملٹری ڈویژن۔ جو فائنینشیل ایسٹس تھے اس میں پاکستان کا جو حصہ رکھا گیا وہ 750 ملین بنتا تھا، لیکن انیشلی جو 200 ملین ہے وہ پاکستان کو دیا گیا، لیکن اس کے بعد
پاکستان کے انڈیا نے پاکستان کے فنڈز روک لیے، وہ جو ایسٹ ڈیوائیڈ ہونے تھے، جو فائنینشیل ایسٹ وہ روک لیے، اور باقی ٹال مٹول کرنے لگے، انڈیا کی اسٹیٹ ٹال مٹول کرنے لگی، پاکستان کو فائنینشیل جو حصہ تھا وہ نہ دیا گیا۔ پھر وہ اس کے بعد گاندھی نے ایک بھوک ہڑتال کی اور کہا کہ میں مرن برت رکھ رہا ہوں، اور وہ رکھا کہ آپ جو پاکستان کا حصہ ہے وہ دو۔ اس پریشر میں، اس تھریٹ کے طور پہ پھر کچھ حصہ مزید پاکستان کو دیا گیا جو فائنینشیل پاکستان کا حصہ تھا اس میں، اور باقی جو بچ گیا اس میں بھی ٹال مٹول کرنے لگے۔ اور اس میں یہ کہ جو 1948 جنوری میں گاندھی کا مرڈر ہو گیا، اسیسینیشن ہو گئی، اور پھر پرابلم مزید سیویئر ہوتے گئے۔ ملٹری ڈویژن میں بھی اسی طرح پرابلم آئی۔ ملٹری میں دو طرح کے ایسٹس تھے کہ ہیومن ایسٹ، ہیومنلی تو کوئی ایسی ریسٹرکشن نہیں تھی کیونکہ جو لوگ پاکستان میں آنا چاہتے تھے ان کو فریلی وہ آ سکتے تھے ایٹ دی ٹائم آف پارٹیشن، لیکن اور جو انڈیا میں رہنا چاہتے تھے وہ ادھر رہ سکتے تھے، تو اس میں ایز سچ کوئی پرابلم نہیں تھی۔ لیکن مین پرابلم تھی جو دوسرے ملٹری ایسٹس تھے، جس طرح ویپنز تھے، ایکوپمنٹ تھی، سٹورز تھا، وہ پاکستان کے حصے کی چیزیں پاکستان کو پہلے نہ دی گئی، اور جو دی گئی وہ بھی ایسی سب سٹینڈرڈ اور جو خراب تھی، جو ناقابل استعمال تھی، وہ پاکستان کو دی گئی۔ تو یہ بھی ایک بڑا پرابلم تھا ملٹری کو بھی فیس کرنے، جو ملٹری کے ایسٹس تھے ان کو بھی فیس کرنا۔ اور اس طرح پاکستان میں سینئر جو آرمی آفیسر تھے، ملٹری آفیسر تھے، وہ بھی نہیں تھے۔ جو موسٹ سینئر اس وقت تھے وہ کوئی کرنل کے عہدے پہ تھا، اس سے زیادہ ہمارے پاس ہمارے حصے میں ایسے آفیسر نہیں آئے جو اوپر والے عہدوں میں ہو، جو ملٹری کو پراپر سنبھال سکیں۔ تو یہ بھی ایک بڑا تھا کہ ہمارے پاس ایکسپیرینسڈ ملٹری آفیسر نہیں تھے، بڑی پرابلم تھی۔ تو اس طرح یہ دوسری پرابلم ہم ایسٹس کی کہہ سکتے ہیں، جس میں ہمارے پاس فائنینشیل ایسٹس اور ملٹری ڈویژن ہو سکتی۔ اس کے بعد جو تیسری مین پرابلم ہمیں فیس کرنا پڑی وہ تھا انٹیگریشن آف پرنسلی اسٹیٹس۔ اس میں ہم دیکھتے ہیں کہ کوئی 560 یا 565 کے قریب اسٹیٹس تھی جو کہ انڈیویجولی وہ رن کر رہی تھی ود ان انڈیا، برٹش انڈیا۔ جب پارٹیشن ہوئی اور وہ 3 جون پلان اور انڈین انڈیپینڈنس ایکٹ آیا، تو اس میں تھا کہ جو اسٹیٹس تھی وہ اپنی مرضی سے کسی بھی سائڈ کو چوز کر سکتی ہیں، یا اپنا اسٹیٹس برقرار رکھنا چاہیں تو رکھ سکتی ہیں۔ تو اس میں یہ ہوا کہ تقریباً جو 565 اسٹیٹس تھی، اس میں سے 500 کے قریب اسٹیٹس ایسی تھی جو کہ 15 اگست سے پہلے ہی جنہوں نے انڈیا کو جوائن کر لیا بیکاز آف وی پی مینن اینڈ ماؤنٹ بیٹن۔ وہ انہوں نے اپنی ایک کیمپین سٹارٹ کی اور اسٹیٹ کے جو راجا تھے، مہاراجا تھے، ان سے ملنا شروع کیا، رولر سے ملنا شروع کیا، اور وہ انڈیا میں جوائن ہو گئے۔ تو یہ تو تھا دوسرا۔ باقی کچھ اسٹیٹس میں پرابلمز آئیں، جو پرابلمز آگے چل سویئر ہوئیں۔ اس میں جوناگڑھ کی اسٹیٹ تھی۔ جوناگڑھ اسٹیٹ ایسی تھی جس کا رولر، اس کی تقریباً 7 لاکھ پاپولیشن تھی، اور اس کا رولر جو تھا وہ مسلم تھا، لیکن میجارٹی ہندو پاپولیشن تھی۔ جو رولر تھا اس نے پاکستان کے ساتھ آنے کو ڈیسیژن لیا، اس نے کہا کہ ہم ایکسیشن کریں گے پاکستان کے ساتھ، لیکن وہ پاپولیشن ہندو تھی، اور یہ نومبر 1947 آپ کی پارٹیشن سے 2-3 مہینے بعد ہی انڈیا نے ادھر فورسز بھیج دی، ٹروپس بھیج دی، اور اس کو کنٹرول کر لیا۔ اور پھر ایک ریفرینڈم کروایا گیا جس نے کہ انڈیا کو فیور کیا بیکاز آف ہندو پاپولیشن۔ اسی طرح حیدرآباد اسٹیٹ تھی۔ حیدرآباد اسٹیٹ ایک بڑی اسٹیٹ تھی، ایک جیوگرافیکلی بھی بڑی، اور دوسرا ایک جو امیر اسٹیٹ تھی فائنینشلی، وہ بھی حیدرآباد اسٹیٹ تھی۔ تو اس میں حیدرآباد اسٹیٹ کا جو اس اسٹیٹ کے ساتھ بھی یہی ایشو تھا کہ اس کی بھی پاپولیشن زیادہ جو تھی وہ ہندو تھی، اور جو اس کا رولر تھا وہ مسلم تھا۔ تو وہ بھی رولر پاکستان کے ساتھ جو نظام آف حیدرآباد، اسے نظام کہتے تھے، وہ پاکستان کے ساتھ آنا چاہتا تھا۔ فرسٹ آف آل اس نے کہا کہ ہم اپنا انڈیپینڈنٹ اسٹیٹس برقرار رکھیں گے، اور انڈیپینڈنٹ اسٹیٹس برقرار رکھنے کے لیے پھر وہ ماؤنٹ بیٹن اور وی پی مینن وہ ملے بھی، لیکن اس نے کہا کہ ہم ادھر انڈیپینڈنٹ اسٹیٹس برقرار رکھیں گے۔ پھر وہ ماؤنٹ بیٹن نے ایک ایسا ایگریمنٹ، اسٹینڈ اسٹل ایگریمنٹ کر دیا کہ وہ انڈیا کے ساتھ جائے، اور انڈیا نے اس پہ ایک پریشر بلڈ کرنے کے لیے ستمبر 1948 میں اپنی فورسز ٹروپس بھیج دیے حیدرآباد میں، اور اس کو کا لا اینڈ آرڈر کو ایک بیس بنا کے کہ لا اینڈ آرڈر سچویشن یہاں پہ سویئر ہے، اپنے ٹروپس بھیجے، تو وہ اس اسٹیٹ پہ بھی انڈیا نے کنٹرول کر لیا اور انٹیگریٹ کر لیا۔
اب جو تیسری اسٹیٹ ہمارے پاس اس میں بڑی اسٹیٹ تھی کشمیر، جو کہ سب سے بڑی پرابلم جس نے کریٹ کی تھرو آؤٹ آور ہسٹری آفٹر پارٹیشن، وہ کشمیر تھا۔ کشمیر ایک امپورٹنٹ اسٹیٹ تھا جو کہ پاکستان کے ساتھ تھا، اور اس میں ایک تو سب سے پہلے یہ کیا گیا کہ جب باؤنڈری کمیشن بنے اور ریڈ کلف ایوارڈ میں ایسے علاقے وہ دے دیے گئے انڈیا کو، اور انڈیا کو دے کے ایک راستہ دیا گیا جو کشمیر کے لیے، تو وہ ایک بڑی پرابلم تھی اس میں۔ جب وہ راستہ انڈیا کو مل گیا ادھر پٹھان کوٹ تحصیل سے، تو وہ ایک زمینی راستہ دے دیا گیا۔ دوسرا پھر انڈیا نے اس اسٹیٹ میں اپنی فورسز 1947 میں اکتوبر میں اپنی فورسز بھیج دی، ٹروپ سری نگر میں بھیج دیے، جو کہ بڑی پرابلم ہوئی۔ اب اس کے بعد یہ کشمیر ایشو ابھی تک ہائی لائٹڈ رہا ہے اور ابھی تک بھی ہے، تو اس میں مزید جو ٹاپک ہے کشمیر کے حوالے سے وہ کشمیر ایشو کا ٹاپک ہوگا ہمارا، اس میں یہ چیزیں کشمیر والا کور کریں گے۔ لیکن یہاں پہ ایک چھوٹا سا بریف کہ یہ ہمارے جو انیشیل پرابلم تھے پرنسلی اسٹیٹس والے، اس میں یہ بھی ہمیں کچھ پرابلم فیس کرنا پڑے۔ اس کے بعد اگر ہم دیکھیں تو جو چوتھے نمبر پہ کمیونل رائٹس اینڈ ارائیول آف ریفیوجیز، یہ رائٹس ایسے تھے یہ جو 1946 سے ہی سٹارٹ ہو گئے تھے، اگست 1946 ایسے، اور جب وہ کمیونل رائٹس ہوئے اور پھر اس کے بعد جب لوگ ایک جگہ سے دوسری جگہ جانا سٹارٹ ہوئے، ادھر سے مائیگریشن انڈیا ہوئی، انڈیا سے مائیگریشن پاکستان ہوئی، تو لوگوں کو کافی مصائب برداشت کرنا پڑے۔ ایون کچھ ایسا تھا کہ وہ ٹرین پاکستان میں آئی اور اس میں سارے لوگ جلے ہوئے تھے، تو یہ کافی زیادہ ایسی چیزیں تھیں، اس میں کافی زیادہ ہسٹریکل، جب ہمارا ہسٹوریکل پورشن ہے اس میں اگر یہ چیزیں دیکھیں تو یہ مسائل سارے پاکستان کو سٹارٹ میں فیس کرنا پڑے۔ جو کمیونل رائٹس تھے وہ ادھر بھی ہوئے ادھر بھی ہوئے، ادھر کچھ زیادہ جب سکھوں نے دیکھا وہ لوگوں کو مارنا، بے دردی سے قتل کرنا، اور پھر ادھر عزتیں لٹنا، اور یہ سارے معاملات ہمارے جو تھے سٹارٹ میں ہمیں فیس کرنا پڑے۔ اور ریفیوجیز کو پھر سنبھالنا بڑا ایشو تھا، ریفیوجیز کو ہم کدھر رکھیں، اور کیونکہ ہمارے پاس کوئی ایسا اکانومی ہماری تھی نہیں، فنانس ہمارے پاس تھا نہیں، تو ہم ریفیوجیز کو کدھر رکھیں، تو ریفیوجیز کو رکھنا، ان کو وہ کھانا پرووائڈ کرنا، ان کے لیے شیلٹر مہیا کرنا، یہ ساری چیزیں یہ بڑا ایک پرابلم تھا جو سٹارٹ میں ہمیں فیس کرنا پڑا۔ اس کے بعد کینال واٹر پرابلم تھا جو ہمارا نیکسٹ پرابلم تھا، اس میں ہمارے جو میجر ریورز تھے وہ کشمیر سے پاکستان میں آتے تھے، کشمیر والی سائڈ سے، تو انڈیا نے ان ریورز کا پانی روک لیا، اور جو ہمارا پاس پاکستان کی فصلیں تھیں اس پہ ڈیپینڈ کرتی تھی ایگریکلچر، اس کو افیکٹ کرنا، جو ویسٹ پاکستان میں تھا اس کو افیکٹ کرنا شروع کر دیا۔ اس کے ساتھ ساتھ انڈیا نے کہا کہ ہم کچھ ادھر ڈیمز بنائیں گے، اور یہ سارا جو یہ کرائسس بھی ایک بڑا کرائسس تھا، واٹر پرابلم جو شروع میں آیا، اور 1960 میں اس کا سلوشن ہوا، ستمبر 1960 میں انڈس بیسن ٹریٹی میں، لیکن یہ بھی اس وقت ایک سلوشن ہو گیا۔ بعد میں اگر دیکھیں تو انڈیا نے پھر ادھر بگلیار ڈیم اور کشن گنگا ڈیم اور یہ چیزیں بعد میں اس پہ کرنا شروع کر دیں۔ اب ہمارا جو نیکسٹ پرابلم تھا وہ تھا ٹریڈ پرابلم یا اکانومی۔ انڈیا جب سٹارٹ میں ہوا 1949 میں انڈیا نے ایک اپنی کرنسی کو ڈی ویلیو کیا اپنی ٹریڈ کو بہتر کرنے کے لیے، لیکن پاکستان نے ایسا نہ کیا، جس کی وجہ سے پاکستان کو ٹریڈ میں پرابلم ہوئی، اور ٹریڈ کے حوالے سے پاکستان کو کافی پرابلم فیس کرنا پڑا۔ اس کے علاوہ پاکستان میں اگر دیکھیں اکانومی کے واسطے کوئی انڈسٹریل بیس نہیں تھی، بڑی پور انڈسٹریل بیس تھی، تو باقی کچھ ایسی تھی کہ جس طرح سٹارٹ میں ہی کشمیر پہ وار ہو گئی 1948 میں، وہ ایک بڑی پرابلم تھی، ادھر بھی کافی، اب وار میں کافی سرمایہ آپ کا لگتا ہے، اگر اب وار سٹارٹ ہو جائے تو آپ کی اکانومی ویسے ہی جب نہیں تھی، اور پھر وار میں آپ کو ان چیزوں کی ضرورت پڑی، تو وہ کافی ٹف ہو گیا پاکستان کے لیے۔ تو یہ سارے کچھ اس قسم کے پرابلمس تھے جو سٹارٹ میں پاکستان کو فیس کرنا پڑے۔ اس کے علاوہ اگر کچھ اور پرابلم ہم دیکھیں تو وہ جس طرح کانسٹیٹیوشنل ڈیولپمنٹ میں وہ پرابلم تھا، وہ آگے کانسٹیٹیوشنل ڈیولپمنٹ والے ٹاپک میں ہم کریں گے، وہ بھی بڑا ایک پرابلم رہا ہے، کیونکہ وہ اس میں بھی ہم نے لیٹ کیا۔ باقی ہمارا جو پولیٹیکل سٹرکچر ہے وہ تھوڑا سا ویک رہا ہے۔ آپ کی جو ایک تھی پرائم منسٹر ہے وہ چینج ہوتے رہے ابرپٹلی، خاص کر 1954 کے بعد تو ایک وہ میوزک چیئر بن گئی، اور یہ سارا ایک پرابلم تھا جو سٹارٹ میں یہ بھی ایک کافی پولیٹیکل پرابلمز بھی رہے۔ لیکن یہ جو باقی پرابلم ہے فائنینشیل اور یہ
جو ایسٹس کے اور ایڈمنسٹریشن کے حوالے سے وہ یہ پرابلمس تھے۔ امید کرتا ہوں کہ آپ کا یہ ٹاپک اس حوالے سے کلیئر ہو گیا ہوگا۔ مزید کسی ٹاپک کی ویڈیو کے ساتھ آپ کے خدمت میں حاضر ہوں گا، تب تک کے لیے آپ سے اجازت چاہتا ہوں۔ اسٹے ٹیون، اللہ حافظ اینڈ تھینک یو فار واچنگ دی ویڈیو۔